السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے۔ ویڈیو میں جناب خطاب فرما رہے ہیں ضیاء اللہ بخاری صاحب، ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ تعلق ہے ان کا مسلک اہل الحدیث سے۔ یہ اہل حدیث کہ انہیں دیکھ کے شرمائیں دیوبند، یہ اہل حدیث کہ انہیں دیکھ کے شرمائیں دیوبند۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ مسلمان کہ انہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اہل حدیث انہیں دیکھ کے شرمائیں دیوبند۔ میرے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اور ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت جی خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب میں سامنے شیعہ لوگ اہل تشیع حضرات موجود ہیں، اس میں پاکستانی بھی ہیں، اور ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بتا رہے ہیں کہ ایران سے آئے ہوئے بھی ہیں، یعنی پاکستانی لوکل شیعہ بھی موجود اور غیر ملکی ایرانی شیعہ بھی موجود۔ اور ضیاء اللہ شاہ بخاری اس میں خطاب کرتا ہے، پیچھے قرآن کی آیت لکھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو بھائی میرے، اتحاد امت کیسے ہوگا؟ اتحاد بین المسلمین ہو یا بین المومنین ہو، وہ ہوگا حبل اللہ پر۔ اتحاد امت کس بات پر ہوگا؟ حبل اللہ پر، اللہ کی رسی پر۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اگر میں بھولتا نہیں ہوں، بھول جاؤں یا بھول رہا ہوں تو آئی ایم ویری ویری سوری، معذرت۔ ہمارے ان ضیاء اللہ شاہ بخاری کا تعلق ہے جمعیت اہل حدیث سے، غالباً مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ اگر یہ میری بھول ہو تو میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں۔ اتحاد امت ہوگا حبل اللہ پر۔ یہ آیت میں نے خود سے ابھی فی الحال استعمال نہیں کی، ضیاء اللہ شاہ بخاری کی ویڈیو میں پیچھے قرآن کی آیت لکھی موجود ہے۔ حبل اللہ ہے اللہ کا قرآن۔ امت کو اکٹھا کرنے لگے ہو تو شیعہ حضرات کے ہاں تو قرآن پاک اصلی ہے ہی نہیں، ورنہ کسی اور کی گواہی نہیں۔ اس بات کے لیے میں گواہی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ حق نواز جھنگوی شہید کی لے کر آئیں، شیعہ قرآن نہیں مانتا، اس کے لیے گواہ اسحار القاسمی شہید کو نہیں لایا جائے گا۔ شیعہ قرآن نہیں مانتا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید ہے حبل اللہ، قرآن ہے اللہ کی رسی۔ تو شیعہ قرآن نہیں مانتا۔ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اس بات کے لیے طارق اعظم شہید کی گواہی نہیں لائی جائے گی، حالانکہ وہ گواہ ہیں، لیکن ہم انہیں پیش نہیں کریں گے اس بات کے لیے کہ شیعہ قرآن نہیں مانتا۔ علامہ علی شیر حیدری شہید کی گواہی نہیں لی جائے گی، اس بات کے لیے گواہی اس شخص کی لی جائے گی جو جنت البقیع میں مدفون ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، جو کہا کرتے تھے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے الشیعہ والقرآن لکھی کہ نہ لکھی؟ تو میاں اگر اتحاد امت کرنا ہے تو وہ تو اللہ کے قرآن پر ہوگا۔ جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب چلے ہیں امت کو جوڑنے کے لیے، تو امت کا جوڑ تو ہوگا اللہ کے قرآن پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر۔ اور جبکہ اسلام کے بہت بڑے مجاہد اور قرآن و سنت کی خاطر جان قربان کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر شہید لکھتے ہیں الشیعہ والقرآن میں شیعہ قرآن نہیں مانتا، اس کے نزدیک نعوذ باللہ
ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر، حضرت امام ابو بکر، حضرت امام عمر، حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے قرآن بدل ڈالا۔ اصل قرآن وہ 12واں غار میں موجود امام، وہ قرآن اس کے پاس ہے، اور یہ قرآن نعوذ باللہ بقول شیعہ تبدیل شدہ ہے۔ تو جناب سید ضیاء اللہ بخاری صاحب اگر اتحاد امت کرانا تھا تو لوگوں کو کہنا تھا آؤ قرآن پہ جڑ جائیں، آؤ اس قرآن پہ عمل کر لیں۔ تو جب کوئی قرآن کو مان لے گا، وہ کہے گا کہ ابو بکر مومنوں اور مسلمانوں کا امام تھا، خلیفہ بلا فصل تھا اور امام برحق تھا، پھر ان کے بعد امام عمر اور ان کے بعد امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جبکہ یہ کیا قرآن کے ماننے والے، جو ابو بکر کو نعوذ باللہ، جو عمر کو نعوذ باللہ، جو امام عثمان کو نعوذ باللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھونکے، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ قرآن تو ابو بکر کے، عمر عثمان کے گیت گاتا ہے۔ اور جناب کہتے ہیں کہ ہمارے فقہی اختلاف، ان کو اختلاف میں رفع الیدین نظر آیا، ان کو اختلاف کے اندر جناب سینے پر ہاتھ باندھنا یا ناف نیچے یا ہاتھ چھوڑنا نظر آیا۔ کیا اہل تشیع کے ساتھ یہ اختلاف ہیں اہل سنت اور اہل حدیث کے؟ افسوس یہ ہے کہ آج امت یتیم ہو چکی ہو رہی ہے۔ آج کم از کم آپ نے قرآن نہ پڑھا ہوتا، حدیث نہ پڑھی ہوتی تو شاعر مشرق علامہ اقبال کو تو پڑھ لیا ہوتا کہ حق بات ہی کہنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حق کہنا چاہیے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو اگر امت کو جوڑنا تھا تو حق کہتے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا میں انشاءاللہ تجزیہ کرنے لگا ہوں کہ وہ کیا آپ نے کہا اور کیا کہنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ جناب اگر ہم نے حق کہا تو لوگ ہم سے ناخوش ہو جائیں گے۔ آئندہ اس کانفرنس میں شیعہ نہیں آنے لگا، حالانکہ لوگ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہونا چاہیے، اور حق کہنے والوں سے دنیا ناخوش ہوتی ہے تو وہ ہوتی رہے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ آج دیکھیے کہ علامہ احسان علیہ ظہیر زخمی لاہور میں ہوتا ہے اور تدفین بقیع قبرستان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کی سائڈ پر ہوتی ہے، اور علامہ احسان علیہ ظہیر شہید شاعر مشرق کا یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں۔ اہل حدیث خود علامہ احسان علیہ ظہیر سے خفا تھے، کیوں کہ علامہ وہ کہتا تھا جو حق اور سچ ہوتا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، تو لوگ ناخوش ہو گئے۔ کہا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ سامنے کھلا زہر موجود، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری کہے کہ ہمارا فقہی اختلاف ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھیے سننے والوں، یہ اختلاف کہ اسی کو کہنا کہ یہ اختلاف ہے، بس ہم ابو بکر کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم ابو بکر کو جنت کا جیتے جی سرٹیفکیٹ لینے والا مانتے ہیں، اسی طرح عمر کو، اسی طرح عثمان کو، اسی طرح ہم جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مانتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران مانتے ہیں۔ اور وہاں جو خمینی نے لکھا، جو خمینی نے لکھا، جو ذاکروں نے کہا، آج وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ کوئی اور نہیں، ہمیں ہمارے ہی اکابرین یہ بتا کر گئے، اشیاء والقرآن کی صورت میں، اشیاء و اہل بیت کی صورت میں۔ لیکن پھر اس کے بعد کہنا کہ جناب ہمارا فقہی اختلاف ہے، ہاتھ باندھنا، نیچے باندھنا، چھوڑ دینا،
کیا فقہی اختلافات، ہم سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اہل حدیث، ہمارے حنفی بھائی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جعفری اور مالکی بھائی عبادی بھائی یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ہم سب سے پوچھ لیں الگ الگ، کبھی ہم سے حلفاً پوچھو کہ یار تم اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اہل حدیث سے پوچھو، وہ کہے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میری تحقیق یہ ہے، آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھے تھے۔ حنفی سے پوچھو، وہ کہے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری تحقیق یہ ہے، آ کر یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تھی۔ جعفری مالکی سے پوچھو، وہ حلفاً کہے گا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ میرے آقا نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تھی۔ اب جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری کا کہنا کہ ان سے پوچھو، یہ کہیں گے ہم ہاتھ ناف نیچے اس لیے باندھتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دیوبندیت کا اور بریلویت کا، اور ایویں اپنی طرف سے ان کی جانب سے حلف اٹھائے جا رہے ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، اور اس دیوبندیت کا اندھی تقلید میں غلو، اس دیوبندیت کا اینڈ بریلویت بھی شامل کر لیں، دونوں ہی ماسی دے پتر نے، دونوں دا ایک ہی امام ہے، امام ابو حنیفہ۔ ویسے وہ دونوں دا امام نہیں ہے، تو دونوں ایک ہی ہیں۔ دیوبندیہ اور بریلویہ کا تقلید، اندھی تقلید میں غلو کرنا اور حق کو جاننے اور حق کا اعتراف کرنے کے باوجود حق سے منہ موڑنا اور حق کو پیچھ کر لینا، دیوبندیت کے بہت بڑے سرخیل علامہ محمود الحسن دیوبندی لکھتے ہیں کہ مسئلہ اسی طرح حق ہے جیسے امام شافعی کے مذہب میں ہے۔ وَلَكِنَّنَا مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ مسئلہ امام شافعی کے مذہب کا حق کا ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب بتائیے، وہ تو لام کی تاکید کے ساتھ یہ بات کرتا ہے، وَلَكِنَّنَا مُقَلِّدُونَ، ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ تو جناب ضیاء اللہ بخاری صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے تھے آپ؟ چند دن کے لیے اہل حدیث مدرسہ میں کوئی لگا لیتے، اگر لگائے بھی ہیں تو میں یہ ایک بات اور بھی سننے والوں کو عرض کر دوں، یہ ووٹ اور قربانی کی کھلیں، جمہوری سیاسی ووٹی، یہ ووٹ والے علماء ہیں، مولوی، جن کو ووٹ لینا ہو اور جن کو قربانی کی کھل لینا تھی، میرے خیال میں ابھی تو آج کل ختم ہو گیا، وہ ایویں ختم ہو گیا کہ پابندیاں بھی لگ گئی ہیں اور قربانی کی کھلوں کا ریٹ بھی 0 پر آ چکا ہے۔ لیکن بہرحال جس نے ووٹ لینا ہو اور جس نے قربانی کی کھال لینی ہو، اس سے حق بات کی توقع نہ رکھیں، اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ علامہ احسان علیہ ظہیر کی طرح یہ کہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ کیوں؟ ان کے ووٹ سے مطلب ہے، ان کے ووٹ سے مطلب ہے، ان کو قربانی کے کھال سے مطلب ہے۔ اگر آپ نے سچ بول دیا، وہ ووٹ کیا خاک ڈالیں گے؟ ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف، آئیے اس کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرس جناب امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے اللہ کافروں کو دلائے غصہ۔ یہ سورہ الفتح ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اور یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے، اور اللہ نے ان کی مثال بیان کی۔ اور اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ علماء تھے، اللہ اکبر، یہ وہ علماء تھے جن کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اور جس کو ووٹ کا لالچ ہو،
جس کو قربانی کی کھال کی فکر ہو وہ حق نہیں بولا کرتا. اگر وہ حق بولے گا تو پھر وہ منظر یہ ہوگا، ایک سیاستدان کے ڈبے میں سے 2 ووٹ نکلے، وہ سوچنے لگا کہ ایک تو میرا ہے، یہ دوسرا آگے بریکٹ میں ایک جملہ ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو میرا ہے یہ دوسرا کس نے ڈالا ہے. تو یہ جو حق کہے گا نا وہ پھر اس کا ڈبہ خالی پڑا رہے گا. اب ووٹوں کے ڈبے کو بھرنا ہے تو شیعہ کو خوش کرنا ہے. اگر ووٹوں کے ڈبوں کو بھرنا ہے تو نواز شریف کو خوش کرنا ہے. اگر یہ ووٹوں والے بھی حق کہنا شروع کر دیں تو پھر تو شریعت تو اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم پھر پارلیمانی ادا بارے آ گئے. ہم نواز شریف کا ساتھ دیں، قبروں کے پجاری قبروں کو غسل دینے والے، قبروں کے پجاری قبروں کو غسل دینے والے. یہ وہ امام مالک تھے سبحان اللہ کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. یہ وہ علماء کرام تھے، یا یہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید تھے، یا یہ حبیب الرحمان یزانی شہید تھے رحمت اللہ علیہما. امام مالک فرماتے ہیں یہ آیت سورہ الفتح کی آیت لیغیظ بہم الکفار ایسے ہر شخص کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے جس کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بغض ہے. اہل تشیع کے دل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بغض موجود ہے. تو یہ ہے ہمارا اور ان کا اختلاف. ہم سیدنا امام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیتے جی جنتی مانتے اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو. اور سامنے موجود یہ ایرانی اور شیعہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کے نزدیک وہ نعوذ باللہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ادا کرنے جوگے نہیں ہیں. تو یہ ہے ہمارا اور ان کا اختلاف. اور یہ کہنا کہ جناب ہاتھ باندھنا اور یہ چیزیں کیا فقہی اختلافات اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میری تحقیق یہ ہے آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھے تھے، حنفی سے پوچھو وہ کہے گا. اور اسی طرح ایک تو ہو گئی یہ محمود الحسن دیوبندی، دوسرا زکریا صاحب فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتا رہا. نیچے لکھتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے سامنے ماسٹر امین اکاڑوی کے خطبات اور بیانات اور اس کی کتابیں موجود، الیاس گھمن کی کتابیں اور خطبات و بیانات موجود. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے امام نے یہ کیا. اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. یہ کتنا بڑا فرق ہے! یہ فرق ہے زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ، یہ فرق ہے بہت زیادہ. اور رہ گیا معاملہ ان شیعوں کا، تو نہ ان کا تو کوئی سر ہے نہ ان کا کوئی پیر ہے. وہ اپنی فقہ اور اپنے امام کی تقلید کرنے والے، کہاں اتباع رسول کرنے والا اہل حدیث اور کہاں جناب بے بنیاد من گھڑت گھڑنتو فقہ اور اس کی تقلید کرنے والے مقلدین. حنفی سے پوچھو وہ کہے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں چھوڑ کے نماز پڑھنے والا یہ سارے اتباع مصطفیٰ کر رہے ہیں. اللہ تو تمہارے اس جذبے کو دیکھے گا کہ تم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جذبوں کو نہیں دیکھنا، اللہ نے جذبوں کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع بھی دیکھنی ہے. اور اہل حدیث کے ماں سوا یہ شیعہ ہوں یا دیگر مقلدین ہوں، یہ اتباع رسول کی راہ پر نہیں ہیں، یہ اماموں کی تقلید کے پرخار و بدبودار و پرتعفن راستے پر ہیں. جیسے اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ لکھا
تقلید کے واجب ہونے کے تعلق سے جذبہ کیا ہے؟ اتنا ہی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ ہم سب اتباع مصطفیٰ میں لگے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے۔ اگر ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ بھی اتباع رسول، اور نعوذ باللہ ابو بکر کو جہنمی اور کافر اور غاصب کہنا، پھر یہ بھی اتباع رسول ہوگا۔ یہ سامنے موجود کالی پگڑی والا اندر باہر سے کالا، یہ تو ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، کیا یہ نعوذ باللہ اتباع رسول ہوگا؟ فضل و کرم سے اہل حدیث رفع الدین کرتے ہیں، اہل تشیع رفع الدین کرتے ہیں، بتائیں کرنا ہے؟ ہم نے حسنین کریمین کے نانا جان کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تو یہ جذبے دیکھتا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ ہمارے مہمان آئے ہوئے ایران سے، یہ ان کی خدمت میں شعر فارسی کا پڑھ رہا ہوں۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ امت کے اندر اتحاد قائم ہوگا۔ یہی انشاءاللہ الرحمن انداز چلتا رہا ہماری اس کانفرنس کا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جامع اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا اللہ کے قرآن پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع پر۔ امت تبھی متحد ہو سکتی ہے کہ جب جناب ابو بکر کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کیا جائے، اور اسی طرح جناب ابو بکر و عمر و عثمان، اور اسی طرح جناب حضرت معاویہ اور جناب اماں عائشہ اور دیگر صحابہ اور صحابیات کی عظمت اور رفعت کو تسلیم کر لیا جائے، ورنہ ایک جماعت صحابہ کے گیت گائے اور دوسری جماعت نعوذ باللہ ابن سبا کی ذریت، ابو لولو مجوسی کے وارث، ایران کے سابقہ مجوسی خمینی کی ذریت، وہ دوسری جماعت صحابہ کرام کو بھونکے، کعبے کے رب کی قسم ایک طرف ابو بکر کے گیت گانے والا ہو، دوسری طرف جناب حضرت ابو بکر کو نعوذ باللہ بے ایمان اور بھونکنے والا کہنے والا ہو، کبھی اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا اتحاد ووٹ کے لیے تو پیدا ہوگا، متحدہ مجلس عمل بنا کر۔ میں نہیں کہتا، میرے الفاظ نہیں ہیں، لوگوں سے سنے ہوئے الفاظ ہیں، متحدہ مجلس عمل، ملا ملٹری الائنس، یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ تو یہ اتحاد ووٹ لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کی کرسی کے لیے تو ہو سکتا ہے، اس کا نام اتحاد امت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کا نام اتحاد اسلام آباد رکھ لیں، اس کا نام اتحاد اسلام آباد تو ہو سکتا ہے، اس کا نام اتحاد امت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اگر اس کے اندر ذرہ برابر غیرت ہوگی، کوئی اگر اس کے باپ کو بھونکے، کوئی اگر اس کی ماں کا آنچل کھینچے، اگر ایک شخص اس میں ذرہ برابر غیرت ہوگی کہ کوئی اس کی ماں کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرے، وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، مگر ایسے شخص کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، کجا یہ کہ اس کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہو یا بیٹھ جائے۔ تو ہماری ان گنت لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مائیں وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت پر، عصمت پر، عظمت پر، پاک دامنی پر قربان ہو جائیں، ہمارے ہزاروں کروڑوں آباء و اجداد وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی پر قربان ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص میرے باپ کی داڑھی پکڑ کر نوچ ڈالے، اگر کوئی شخص میری ماں کے کپڑے اتار ڈالے، بے غیرت سے بے غیرت بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ۔ اور دین میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ابو بکر کو دوست مانے گا وہ میرا دوست ہوگا، جو ابو بکر کو نعوذ باللہ بھونکے گا وہ میرا دشمن ہوگا، اگر رتی برابر بھی ایمان موجود ہے۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں یہ حدیث لے کر آئے، یہ باب لے کر آئے، یہ ہیڈنگ اور چیپٹر لے کر آئے کہ اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، انصار کی محبت، یہ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی، اگر سینے میں انصار اور صحابہ کرام کی محبت ہوگی، وہ کبھی ایسا برداشت بھی نہیں کرے گا
تو یہ میرے بھائیوں یہ اتحاد امت نہیں ہے، یہ اتحاد اسلام آباد اور یہ اتحاد ووٹ کانفرنسیں ہیں۔ اگر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا مظاہرہ کرنا تھا تو اسٹیج پر علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب دکھائی جاتی، الشیعہ والقرآن، قرآن بیان کیا جاتا، لوگوں کو قرآن کی طرف اور سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا۔ رہ گیا معاملہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ببانگے دول کہوں گا خالی محبت کا کوئی فائدہ نہیں، جس محبت میں اطاعت اور اتباع کا مادہ نہیں ہے۔ ورنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت تو ابو طالب کو بھی تھی، نبی علیہ السلام سے محبت جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمزہ نے نبی علیہ السلام کا بدلہ لیا، مگر آپ نے فرمایا چچا جان میں تب خوش ہوں گا جب آپ کی زبان کہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو خالی محبت کسی کام کی نہیں ہے جب اطاعت اور اتباع کا مادہ اور جذبہ اور عمل اور پریکٹیکل موجود نہ ہو۔ خالی خولی کہتا رہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، کسی کام کی کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ ورنہ کیا خیال ہے ابو لہب کو محبت تھی کہ نہ تھی؟ ابو لہب کو اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی محبت تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ، ابو لہب نے جس پر قرآن نے یہ کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ ضرور داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، اس کی گردن میں رسی ہوگی چھال کی بٹی ہوئی۔ تو ابو لہب کو بھی محبت تھی حضور نبی کریم علیہ السلام سے، آپ پیدا ہوئے تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، لیکن یہ محبت کام آئی کہ جب اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا تو خالی محبت کوئی نہیں کام آنے والی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ علماء کرام عطا فرمائے جو ووٹ کی سیاست کے کینسر سے دور ہوں اور قربانی کے کھالوں کے چکروں سے بھی دور ہوں۔ جیسے اقبال نے کہا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اقبال پھر کہتا ہے ایک بندہ مومن ہو نا، ایمان ہو، اور سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکنے والا ہو، وہ ابو بکر کی سیرت بیان کرتا ہے، اور بندہ مومن اور ایماندار ہو، ایمان اپنی اچھی کوالٹی میں ہو، اور سامنے اللہ کی بجائے علی اللہ کہنے والا ہو تو وہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، وہ ابو بکر کی صداقت بیان کرتا ہے، وہ فاروق کی عدالت بیان کرتا ہے، وہ عثمان کی سخاوت بیان کرتا ہے، وہ جناب معاویہ کا حکومت کرنا اور دشمنوں کو ملیا میٹ کرنا بیان کرتا ہے، وہ ماں عائشہ کی پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندے گستاخ کا منہ بند۔ تو اقبال کو تو ایسے علماء چاہیے کہ جو کلمہ حق کہنے والے ہوں جب تک منہ میں زبان ہے، آگے بیٹھا ہو علی اللہ کی بجائے علی اللہ کہنے والا، آگے موجود ہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکنے والا، اور تو درس دے کہ ہمارا فقہی اختلاف ہے، ہاتھ باندھنا چھوڑنا نیچے اوپر اور رفع الیدین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے علماء پر